السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بڑی رحمت، ہدایت اور اللہ کے فضل و کرم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں وہ پوری کہانی اور پوری تاریخ یاد آ جاتی ہے، اور پھر ایک نئے طریقے سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی سیرت کے ساتھ۔ اس مہینے کا جو صحیح پیغام ہے، جو صحیح تقاضا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ ہمارے یہاں اب سب سے بڑی جو کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ تو پڑھتے ہیں سیرت کو، نہ واقف ہوتے ہیں اس سے، اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم یہ طے کرنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسلمان کی اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس کو جو ماننے والا ہے اس کی زندگی الگ طرح کی ہوتی ہے، اور جو اس کو نہیں ماننے والا اس کی زندگی الگ طرح کی ہوتی ہے۔ حضور پاک کو ماننے والا، اس کی زندگی اور اس کا پورا وجود ایک روشنی کی طرح ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ اندھیرا کہیں نظر آتا تو وہ روشنی صاف نظر آتی ہے۔ ایسی کسی بھی ماحول میں جو حضور پاک کا ماننے والا ہوتا ہے اس کا وجود ایک نور بن جاتا ہے، ایک روشنی بن جاتا ہے۔ لیکن آج ہو یہ رہا کہ مسلمان بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں جس ٹریک پہ غیر مسلم چل رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ان کا بھی وہی تصور اور وہی سوچ ہے جو غیر مسلم کی سوچ ہے۔ مال کی محبت ان کے دل میں بھی ویسے ہی جیسے کہ غیر مسلموں کے دل میں ہے، اور باقی پھر زندگی کے میدان میں وہ بھی انہی راہوں پر چل رہے ہیں جن راہوں پر غیر مسلم چل رہے ہیں۔ تو فرق نہیں رہا مسلمان کی اور غیر مسلم کی زندگی میں۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے۔ ہمیں اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے یہ دکھانا چاہیے کہ یہ حضور پاک کا ماننے والا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ایک غیر مسلم ملاوٹ کرے تو چلے گا، ایک غیر مسلم جھوٹ بولے تو چل سکتا ہے، ایک غیر مسلم دھوکہ دے تو چل سکتا ہے، ایک غیر مسلم ناپ تول میں کمی کرے تو چل سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان یہ سارے کام کرے تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ ایک مسلمان دھوکہ، جھوٹ، غیبت، ناپ تول میں کمی، بے حیائی، سود اور رشوت، ان تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اس وقت بے ایمانی میں، دھوکے میں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں، دوسروں کو ستانے میں، دوسروں کا حق مارنے میں، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنے میں، چیزوں میں ملاوٹ کرنے میں، ظلم کرنے میں، دھوکہ دینے میں، اور اس طرح کی جو سماجی اور اخلاقی چیزیں ہیں ان میں جتنی نچلی سطح پر مسلمان آ گیا ہے، غیر مسلم بھی شاید اس سطح پر نہیں آئی۔ مسلمان بے ایمانی میں، جھوٹ میں، دھوکے میں غیر مسلموں سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ میں جو مسلمان دکانیں ہوں، جو مسلمان تاجر ہوں، ان کی ایک الگ شناخت ہونی چاہیے تھی کہ لوگ کہتے کہ بھائی اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ ایماندار آدمی ہے۔ لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے، لوگ مسلمان دکانداروں سے کترا رہے ہیں۔ خود مسلمان دکانداروں پہ نہیں جانا چاہتے، انہیں معلوم ہے کہ یہ دھوکہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور یہ گڑبڑ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت کو سمجھیں، سیرت کے پیغام کو سمجھیں۔ یہ مہینہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ہمیں ہماری تجدید کراتا ہے، ہمارے ذہن کو پھر سے جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے پیغام کی طرف، آپ کی سیرت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ پھر سے شروع ہوا تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں ہم اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو روکیں اور صحیح ٹریک پہ واپس لانے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھی نجات ہے اور پوری انسانیت کی اسی میں نجات ہے۔ تو یہ اس مہینے کا اصل پیغام ہے۔ صرف حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں دو چار باتیں کر لینے سے اور دو چار جملے کہہ دینے سے ظاہر سی بات ہے کام نہیں ہوگا۔ یہ بھی یقیناً بہت سعادت کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کسی کو توفیق مل جائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اصل کام یہ کہ حضور پاک کی زندگی کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگنے کی کوشش کریں، حضور پاک کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، حضور پاک کے عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، حضور پاک کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
تعلق تھا، جو رشتہ تھا، اس تعلق کی کچھ جھلک ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کا جو اپنی بیویوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک گھر میں کس طرح رہتے تھے ہم بھی اسی طرح رہنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک کا اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ادب کا جو معاملہ تھا ہم بھی اس کو اختیار کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ شفقت کا جو رویہ تھا ہم بھی اس کو اختیار کریں۔ حضور پاک محفل میں کس طرح رہتے تھے، مجلس میں کس طرح رہتے تھے ہم اس کو سیکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام مارکیٹ جاتے تھے کس طرح جاتے تھے ہم اس کو سیکھیں۔ حضور پاک کاروبار کرتے تھے تو کتنی ایمانداری سے اور سچائی سے کاروبار کرتے تھے ہم اس کو بھی سیکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام دوستوں میں کیسے رہتے تھے، حضور پاک علیہ السلام دوسروں کے سلسلے میں کیا سوچتے تھے، کیسا اچھا گمان رکھتے تھے، یہ ہم سب چیزیں سیکھیں۔ حضور پاک حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، دوسروں کی برائی کرنے سے، ان تمام باتوں سے کتنا دور رہتے تھے، کتنے آپ پاک تھے، ہم بھی اس کی کوئی جھلک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ السلام دوسروں کو آرام پہنچانے کی کتنی کوشش کرتے تھے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے کتنا دور رہتے تھے، یہ ہم اختیار کریں۔ تو غرض یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم دیکھیں اور اس کو برتنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے حضور کا جو تعلق تھا، عبادت کا شوق، نمازوں کا شوق، قرآن کی تلاوت کا شوق اور باقی انسانی جو رویے تھے، لوگوں کے ساتھ میل جول، معاملات، لین دین، کاروبار، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ کھانے کا ادب، سونے کا ادب، دوسروں سے ملنے کا ادب، تو یہ پوری زندگی ہے حضور پاک علیہ السلام کی۔ اس مہینے میں ہم کم سے کم اس سے واقف ہونے کی بھی کوشش کریں اور اپنے اندر جو ہے یہ سدھار لانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ایک مسلمان اگر کسی جگہ موجود ہو تو اس کے انداز سے ہی محسوس ہو جائے کہ بھئی حضور پاک علیہ السلام کا امتی ہے۔ مارکیٹ میں ایک مسلمان تاجر ہو تو پہچان ہونی چاہیے، شناخت ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اس لیے یہ بہت ایماندار اور سچا اور ایسا اور ویسا ہے، برائی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جب تک ہم کردار پیش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم صحیح مسلمان نہیں کہلائیں گے، اور جب تک ہم صحیح مسلمان نہیں کہلائیں گے تو دنیا ہمیں عزت نہیں دے گی۔ ہماری عزت حضور پاک علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کرنے میں ہے۔ جتنا ہم اس غلامی سے دور بھاگیں گے اتنا ہم عزت سے بھی دور چلے جائیں گے، اور جتنا ہم اس غلامی کو اختیار کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عزت حاصل ہوتی رہے گی، اور خود اس ملک کے باشندے ہمیں عزت دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔